بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام معززین و ناظرین و سامعین، جمادی الثانی کا چاند جا رہا ہے، ربیع الثانی سے اس آیت پہ خطاب جاری ہے۔ ربیع الاول کے 4 جمعے نور پہ خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ ربیع الثانی کے پہلے جمعہ سے اس آیت کو موضوع سخن بنایا ہوا ہے، اور اس آیت میں درس تصوف ہے، ولایت، درویشی اور فقیری، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے۔ آج اسی آیت کو تھوڑا آگے لے کے چلیں گے۔ پچھلے سے پچھلے جمعے کو گزارش کی تھی کہ حضرت داتا علی حجویر کا وہ قول جسے جنید بغدادی نے بیان کیا ہے کہ تصوف 8 پلرز پہ کھڑا ہے، جس میں سے السخاء والرضاء والصبر واللباس الصوفی والاشارۃ والغربۃ والفقر وَأَمَّا السَّخَاءُ فَلِإِبْرَاہِیمَ، اگر سخا دیکھنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ وَأَمَّا الرَّضَاءُ فَلِإِسْمَاعِیلَ، رضا پہ اگر راضی دیکھنا ہے تو اسماعیل کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا اللِّبَاسُ الصُّوفِی فَلِمُوسَیٰ، لباس صوفی اگر دیکھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو۔ وَأَمَّا الْإِشَارَةُ فَلِزَکَرِیّا یا زکریا، اشارہ دیکھنا ہے جناب زکریا کو دیکھو۔ وَأَمَّا الْغُرْبَةُ فَلِیَحْیَا وَأَمَّا السِّیَاحَةُ فَلِعِیسیٰ وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلِمُحَمَّد۔ یہ قول ہم نے جنید بغدادی کا داتا حجویر کی اس کتاب سے پڑھا تھا۔ یہ 8 پلر، these are the basically 8 pillars جن پہ تصوف کھڑا ہے۔ ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں سخاوت اور جواد اس کا فرق دیکھا تھا، اور ہم یہ بات قرآن و سنت سے سمجھے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی سخی ہوئے ہیں، ہمارا اللہ بھی جواد ہے اور ہمارا نبی بھی جواد ہے۔ سبحان اللہ۔ سخی کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ دینے والا۔ جواد کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، عطا کرنے والا، دینے والا۔ سخی اور جواد میں فرق بتایا تھا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے دیکھ کے دے، دیکھ کے دے، تخصیص کے ساتھ دے۔ سخی ہر ایک پہ نہیں ڈل جاتا، سخی جب دیتا ہے تو وہ دیکھ کے دیتا ہے۔ جواد جب بھی دیتا ہے کہ بس کوئی سوال کرے پھر بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، نہ مانگے پھر بھی دیتا ہے۔ جس کے آستانے پہ آنے والا کوئی بھی خالی نہ جائے اسے جواد کہتے ہیں۔ جود و سخا کا ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں سیگریگیشن کی تھی،
کہ جود و سخا میں کیا فرق ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے تھوڑا آگے چلیں گے۔ یہی جود و سخا اور یہی ولایت والی آیت جو ہم شروع کی ہوئی ہے پہلے سے، اسی کو پڑھتے ہوئے آج ہم ابو بکر صدیق پہ آئیں گے۔ ارشاد ہے وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء، زمین آسمان پہ اللہ کو عاجز مت جانو۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے۔ خبردار اللہ کو مت کمزور جانو، اللہ کمزور نہیں بلکہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کائنات میں اللہ ہی تمہارا ولی ہے اور اللہ ہی تمہارا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی ولی ہے اور اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ولی کی علامت ہم نے پڑھی کہ ولی سخی ہوتا ہے، اور سخاوت سے اوپر والا درجہ ہے جواد، ولی جواد ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے یہ سارے سخی تھے، سبحان اللہ۔ اور ان نبیوں کے جتنے ولی آئے وہ بھی سخی تھے۔ بے شک۔ ہر ولی کو نبی سے سرزرد ہو تو معجزہ، ولی سے سرزرد ہو کرامت، معجزہ۔ جو لفظ ہوتا ہے نا معجزہ، یہ لفظ ہے معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ جو لفظ ہے نا جیم، عین اور زا، اسے اکٹھا کرو تو یہ بنے گا عاجز۔ عاجز کیا بنے گا؟ عاجز۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پہ عقل عاجز ہو جائے، جہاں پہ عقل عاجز ہو جائے، کیونکہ جب عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہوتا ہی نہیں۔ جو بات عقل میں آ جائے اسے معجزہ کہتے ہی نہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ بڑا پیارا ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، نبی انسان تھے، انسان بن کے آئے، سارے نبی بندوں کی عقل میں آ گئے، لیکن ان نبیوں سے سرزرد ہونے والے معجزے بندوں کی عقل میں نہیں آئے۔ ہر نبی معجزہ لے کے آیا، جو معجزہ لے کے آئے وہ بندے اس معجزے کو جب سامنے رکھتے بندوں کی عقل دنگ رہ جاتی۔ سارے نبی معجزہ لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، آمینہ کلال تم خود معجزہ بن کے آئے۔ مصطفیٰ بندوں کی عقل میں آ ہی نہیں سکتے۔ بے شک، بے شک۔ ذات مصطفیت، ذات رسالت، ذات محمدیت انسان کی عقل سے برا ہے۔ بے شک، بے شک۔ مصطفیٰ کی ذات عقل عاجز جہاں پہ آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، گزارش کرنے لگا تھا کہ پچھلے جتنے نبی آئے انہیں جو معجزات ملے، ان نبیوں کے جو ولی آئے ان ولیوں کو ان نبیوں کے معجزہ میں سے جو لنگر ملا اسے کہتے ہیں کرامت۔ سبحان اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کرامت۔ پچھلے نبیوں کے معجزات ان کے اولیاء سے جو سرزرد ہوں وہ ہے کرامت۔ معجزہ ہو یا کرامت ہو عقل عاجز آتی ہے، عقل تسلیم کرتی ہی نہیں۔ کہ ہر نبی اپنے وجود میں
سخی تھا. چونکہ پچھلے نبی سخی تھے اس لیے پچھلے نبیوں کے تمام ولی بھی سخی، کیونکہ ہر ولی کو حصہ اپنے نبی سے ملتا ہے. میرے صاحبوں، چونکہ پہلے نبی سارے سخی تھے، ان نبیوں کے اولیاء بھی سخی ہوئے. ہمارا اللہ بھی جواد، ہمارا نبی بھی جواد، بے شک اور ہمارے نبی کا غوث اعظم بھی جواد. سبحان اللہ. یہ اولیاء جواد ہوئے ہیں. یہ جتنے ولی ہوئے ہیں یہ جواد ہوئے ہیں. سخی اور جواد، اس کا فرق آپ پچھلے جمعے سن بیٹھے ہیں. میں یہ بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج تھوڑا کلام اسی ٹاپک پہ، اسی آیت پہ چلتا ہوا ابو بکر پہ آئے گا. پچھلے نبی سخی، ان انبیاء کے اولیاء بھی سخی. ہمارا نبی جواد. میں ایک عرض کروں، اگر ولایت نہ جائے، وجود میں سے اگر فقیری نہ جائے، رسول کا ہر چلتا پھرتا امتی جواد ہے. بس اصل میں نا ہم اپنے منصب سے دور ہو چکے ہیں. ہمارا اصل منصب فقیری ہے. اور میں ایک عرض کروں، یہ جو تصوف ہے نا، یہاں پہ کال کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پہ ساری حال کی باتیں. بر صغیر کی حدیث کی کتاب ہے مشارق الانوار. اس کتاب کو علماء جانتے ہیں. مشارق الانوار بر صغیر میں یہ کتاب حدیث کی کتاب تھی، اور سب سے پہلے بر صغیر میں پڑھائی جانے والی یہی کتاب ہے حدیث کی. یہ وہ مشارق الانوار کتاب ہے جس کے خواجہ نظام الدین اولیاء حافظ تھے. سبحان اللہ. یہ کتاب ہے حضرت مولانا رضی الدین سیغانی کی. رضی الدین سیغانی حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. بندے حدیث پڑھنے آتے تھے ان کے پاس. بڑے شہر میں بیٹھ کے مولانا حدیث پڑھاتے تھے. ایک آپ کی طرح کا درویش چلا گیا، اس نے جا کے عرض کی، حضور ہر وقت حدیث پڑھاتے ہیں، میں تصوف کا طالب علم ہوں، مجھے تصوف پڑھائیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا، کرتے ہیں تیرے ساتھ بات. بیٹھ گیا. اس نے وضو کر کے آ جانا، مولانا نے بہترین دستار پہننی، بہترین لباس پہننا، خوشبو لگانی، بیٹھ جانا، حدیث پڑھانی. لوگوں نے حدیث پڑھنی، حضرت نے حدیث پڑھانا شروع کر دینا. شام کو اس نے پھر کہنا، حضور میں نا تصوف پڑھنے آیا تھا. اے آپ نے فرمایا بیٹھ جا. دوسرا دن پھر نکل آیا، پھر بیٹھ گئے، پھر لوگ آ گئے، پھر حدیث پڑھتے رہے. شام کو اس نے کہا، حضور میں تو تصوف پڑھنے آیا ہوں. اے آپ نے فرمایا بیٹھ جا، بتا تو رہے نا بیٹھ جا، بھی کچھ دن قیام ہے یہاں پہ. کیا مکمل ہوا؟ یہ صفحہ نمبر 20 پہ لکھا ہوا ہے، نقد ملفوظات پہ ہے. یہ اسکالر آدمی ہے پروفیسر نثار احمد فاروقی. یہ لکھتا ہے، یہ میرے سامنے ہے. ایک دن صبح حضرت نے نا مولانا رضی الدین سیغانی صبح غسل کیا، تیاری کی. وہ جو لباس پہنتے تھے نا حدیث والا، وہ پہنا ہوا ہے. وہ بچہ، وہ طالب علم ساتھ چلا، سفر کرنا شروع کیا. چلتے رہے، جنگل بیابان آ گیا. جا کے وہ لباس اتار دیا، وہ دوسرا لباس پہن لیا، بڑی بڑی آستینیں، وہ بڑی سی دستار، زلفیں باہر نکال دی. باہر نکال کے صبح جا کے سیدھا تہجد ادا کی جنگل میں. تہجد پڑھتے رہے، پھر فجر آگی، فجر پڑھی. پھر سارا دن اللہ اللہ اللہ، ظہر پڑھی. پھر سارا دن اللہ اللہ اللہ، عصر پڑھی. پھر سارا دن اللہ، مغرب پڑھی. پھر رات نفل پڑھے. پھر صبح فجر پڑھی، تہجد پڑھی. پھر لوگوں کی خدمت شروع کر دی. اگر کوئی اپاہج آ گیا اسے سنبھال لیا، اگر کوئی غریب آ گیا اسے کھانا کھلا دیا، کوئی راہگیر آ گیا اسے سلا دیا، کسی کی خدمت کی، کسی کی تیمارداری کی. پھر اللہ اللہ. 2-4 دن یوں ہی گزر گئے. اس طالب علم نے پھر کہا، حضور میں آپ سے تصوف پڑھنے آیا تھا،
آپ نے فرمایا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، وہاں پہ حدیث پڑھاتا تھا، وہ کال کی باتیں ہیں، یہ حال کی باتیں ہیں۔ جب سے یہاں پہ آئے ہیں یہ تصوف ہی تو چل رہے، یہی تو تصوف ہے۔ کبھی کسی کو سنبھال لو، گرتے کو سنبھال لو، بھوکے کو کھلا دو، بیمار کو سنبھال لو۔ تو میرے صاحبوں، تصوف حال سے تعلق رکھتا ہے، تصوف کا تعلق حال سے ہے۔ آئیے اس آیت کو لے کے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس آیت نے ہمیں کیا سمجھانا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار زمین پہ مجھے عاجز مت جانو، اللہ کے علاوہ نہ ہی تیرا کوئی ولی ہے اور اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دو میں اگلی آیت پڑھوں۔ ابھی 3 مہینے ہو گئے یہاں سے میں آگے نہیں چلا، اب آگے چلنے لگا۔ اب ٹھنڈے سبحان اللہ میں چلنا مشکل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، شک نہیں کرنا کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے اور زمین کا بادشاہ بھی اللہ۔ ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یحیی و یمیتو، زندگی بھی وہی دیتا ہے جی، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اتنی بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، خبردار اللہ کو چھوڑ کے نہ تو تیرا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ بھائی 2 آیتیں ہو گئی ہیں، آئیے ایک آیت اور پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے، 42 نمبر سورہ ہے اور 9 نمبر آیت ہے۔ استقبال کرو، میں تلاوت کروں۔ 2 آیتیں ہو گئی جی، تیسری آیت ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا، سنو، فاللہ وہو الولی، اسے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ صرف اللہ ولی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاءاللہ، بس اللہ ولی ہے اور صرف اللہ ہی ولی ہے۔ 3 آیتیں ہو گئی، 4 کے اگر ماننے والے ہیں تو سبحان اللہ کہو، چوتھی سبحان اللہ۔ اللہ یہ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ فرمایا سنو، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، چونکہ اللہ ولی ہے، ولی کا یہ کام ہے کہ بندے کو ظلمت سے نکالتا ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب ہے اے وے کام ولی دا نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ دس از دا بیسک اسائنمنٹ آف ولایت۔ ولی کی اصل اسائنمنٹ یہ ہے گناہگار کو نیرے میں سے نکالے اور نور کی طرف لے جائے۔ اچھا ویسے گھر بیٹھ کے سوچنا، جو گناہگار کو اندھیرے سے نور کی طرف لے کے جائے، اللہ جانے آپ کی نہ نور و نور ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ جانے خود کتنا نور و نور ہوگا۔ اللہ فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے، صرف اللہ ولی ہے اور صرف اللہ ولی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی نصیر نہیں۔ ٹھنڈا کیوں بولتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں، اللہ کو چھوڑ کے کوئی مددگار نہیں۔ لو جی کتنی آیتیں ہو گئی؟ ان 4 آیتوں سے کیا ملا ہے؟ جیتے رہیں، اللہ ولی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ملا ہے؟ اللہ۔ 2 چیزیں ملی ہیں، لیکن ایک اہم چیز ہے جو ان 4 آیتوں سے ملی ہے۔ شاباش، اونچا بولیں، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔
اصل بات تو یہ ہے جو آج سمجھانی ہے. پھر سنو, دوبارہ سنو, پھر سنو, ایک دفعہ پھر سنو. اللہ فرماتا ہے وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء. ارشاد ہے وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. زمین و آسمان پہ اللہ کو عاجز مت جانو, اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی ولی ہے, اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی مددگار ہے. رک جاؤ, اگلی آیت ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے, زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہے. یحیی و یمیت, موت بھی وہی دیتا ہے. آپ بولتے نہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. زندگی بھی وہی دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی تمہارا کوئی ولی ہے, اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے. اگلی آیت ہم نے پڑھی ہے ام اتخذوا من دونہ, من دونہ, من دونہ, من دون اللہ پہلی آیت میں, من دون اللہ دوسری آیت میں, من دونہ تیسری آیت میں. یہ ایک لفظ ہے جو تینوں آیتوں میں ساتھ ساتھ رہا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دون اللہ, من دون اللہ. ہائے ہائے ہائے, یہ سن رہے ہیں جی, سن رہے ہیں. من دون اللہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ. من دون کا معنی ہوتا ہے چھوڑ کے یا علاوہ. اللہ کے علاوہ, اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں. اللہ کو چھوڑ کے کوئی مددگار نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. وما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. خبردار زمین پہ اللہ کو عاجز مت جانو, زمین پہ کسی کو عاجز مت جانو, کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ولی ہے, اور اللہ کو علاوہ جیتے رہیں نہ ہی کوئی. دوسری آیت ہم نے پڑھی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ ہے, اور زمینوں کا بادشاہ بھی ماشاءاللہ. یحیی و یمیت, حیات بھی وہی دیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے. وما لکم من دون, آگے آ جائے جی, جگہ ہے ہمارے پاس, آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, گزر ہے, میرے پاس جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, آپ آگے ہیں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی ولی ہے, اور اللہ کو چھوڑ کے نہ ہی کوئی مددگار ہے. دو آیتوں میں یہ لفظ آ گیا, آ گیا. آگے ہے جی ام اتخذوا من دونہ اولیاء. خبردار یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ولی بناتے ہیں, من دونہ لفظ وہی ہے, وہی لفظ ہے من دونہ, بات وہی ہے. من دون اللہ, من دونہ, یہ ہی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی, یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. خبردار اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ولی نہیں بنانا. اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ولی ہے, اور اللہ کے علاوہ نہ کوئی. یہ وہ آیتیں ہیں جو ممبروں پہ آ کے بندے پڑھتے ہیں, اور آ کے بندوں کو پکا کر دیتے ہیں کہ صرف اللہ ولی ہے, اور صرف اللہ ہی مددگار ہے. دیکھیں قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں, اور اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. وہ بندہ پکا ہو جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہو گیا. میرے جیسا سادہ بندہ پھنس جاتا ہے قرآن سن کے کہ بھائی جب قرآن کہہ رہا ہے تو ٹھیک بات ہے, چھوڑ دیں, کوئی ولی نہیں. یہ داتا صاحب وغیرہ چھوڑیں, کوئی ولی نہیں, بس اللہ ولی ہے. ولایت صرف اللہ کے لیے ہے, کوئی ولی نہیں, کوئی نصیر نہیں, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کے کوئی ولی نہیں. ویسے سانو ہی پتہ ہے اللہ کو چھوڑ کے نہیں, نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے نہیں, اس بات کا ویسے ہمیں بھی پتا ہے.
वैसे बंदे वैसे यहाँ तक कुरान पढ़ के बंदों को गुमराह करते हैं, क्योंकि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बंदे हदायत भी ले रहे हैं और बंदे गुमराह भी हो रहे हैं। अल्लाह को छोड़ के कोई वली नहीं। वैसे अगर मैं इत्थे दिया ना तकरीर छड्ड ते हुण मैं कहां चलो भी हम सुनता पढ़िए ते बंदे पक्के ते हो गए कि भाई जो शाह साहब कह छड़े अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं। ते बस ठीक है, असीं भी किसी नहीं मनना। हुण अगे एक मैं आयत और पढ़ ली। मौला ये आयतें तो हमें बता रही हैं कि तेरे अलावा कोई वली नहीं। अच्छा मैं एक आयत और पढ़ता हूं, ठहर जाओ। सूरह बकरा की आयत है, 2 नंबर सूरह 164 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन नासी, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन, जीते रहे। लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़ के दूसरों को अपना वली बनाते हैं। आगे क्या है जी? युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, फिर वो उनसे ऐसी मोहब्बत करने हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। आए आए लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को छोड़ के, नहीं आपने गौर नहीं किया, दोबारा सुनो आयत फिर सुनो। वमिनन नासी, कुछ लोग ऐसे हैं मन यत्तखिज़ु, जो बनाते हैं मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ के वो अपना उसे वली बनाते हैं। तो फिर करते पता क्या है? युहिब्बुनहुम, फिर ऐसी मोहब्बत उससे करते हैं कहुब्बिल्लाहि, जैसी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करे। मोमिन वो है जो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करे। इस आयत में फिर लफ्ज आ गया दूनिल्लाही, फिर लफ्ज वही आ गया मिन दूनिल्लाही। पांचों आयतों में एक ही लफ्ज है दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़ के वली, अल्लाह नू छड़ के वली, अल्लाह तो इलावा वली। हुण तुसी इजाजत दियो मैं आयत पढ़ा वलायत है कि ठंडा बोले हो, इस्तेमाल में ठीक हुआ। ऐसे ना करो जिस दिल में वलायत है सुभान अल्लाह कह लो। लो जी अब आयत सुनिएगा। इन पांचों आयतों में ये लफ्ज आया है मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़ के कोई वली नहीं। अब सुनिएगा जी, ये सूरह निसा की आयत है, 4 नंबर सूरह है और इसकी 75 नंबर आयत है। आपने इस्तेमाल कर लिया है। जब तेरे और मेरे नबी हिजरत करके मक्का से मदीना गए, जैसे ही रसूल मदीना पहुंचे कुछ सहाबा साथ पीछे चले गए, लेकिन कुछ पीछे रह गए। भाई सारे तो नहीं ना नाल गए, कुछ पीछे रह गए। अब जो रह गए पीछे, काफरों ने उन पे जुल्म किया। सुनना, बड़े आराम से सुनना। जब काफरों ने बेगैरती की, उन पे जुल्म किया, उन पे तशद्दुद किया, उन्हें मारना शुरू किया, उनका खाना पीना बंद किया, उनके बच्चों पे जुल्म किया, उनकी औरतों पे जुल्म किया। जब काफरों ने जुल्म किया ना, तो वो जो पीछे सहाबा थे ना, उन्होंने एक दुआ की। वो दुआ ये मेरे सामने है, आप कहो मैं पढ़ूं। ये मेरे सामने है। उन्होंने हाथ उठा के दुआ की, रब्बाना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, अल्लाह हमें इस आबादी से निकाल, इस आबादी के रहने वाले हमारे साथ जालिम हो गए हैं, ये हम पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मक्के से नहीं निकालना, फिर एक मेहरबानी कर, वजअलना मिन लदुनका वलिया वजअलना मिन लदुनका नसीरा, हमें अपनी जनाब में से एक वली दे और हमें अपनी जनाब में से एक नसीर दे। एदा मतलब है वली अल्लाह नू छड्ड के नहीं हुंदा, वली अल्लाह दी जनाब विच हुंदा है। हम सफर
یہ ہے ولایت، یہ غیر ولایت ہے، وہ ولایت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے ولی نہیں ہوتا، اللہ کی جناب سے ولی ہوتا ہے۔ ان میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم نے داتا صاحب کو اللہ کو چھوڑ کے ولی نہیں مانا، ہم نے اللہ کی جناب سے ولی مانا۔ ہم نے باب فرید کو اللہ کو چھوڑ کے ولی نہیں مانا، ہم نے اللہ کی جناب سے ولی مانا ہے۔ ہم نے مولا علی کو، اب آپ اگر جاگ رہے ہیں تو مجھے ایک آیت اور یاد آ رہی ہے، من لدن کا بھی۔ اچھا جی، ولی ہوتا ہے من لدن کا۔ ہم تسی اجازت دیو میں 2 آیت پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے بھائی، 17 نمبر سورہ ہے، 80 نمبر آیت ہے۔ 17 نمبر سورہ ہے، 80 نمبر آیت ہے۔ رسول اللہ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، اب اندر تیرے اور میرے نبی ہیں، باہر کافر ہیں، قتل کا ارادہ ہے ان لوگوں کا۔ جب ان کا ارادہ قتل تھا، اللہ نے فرمایا میرا حبیب باہر نکل، تیرا وال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ اب جو رسول اللہ نے دعا کی یہ میرے سامنے ہے، لو تکیے گا۔ اللہ فرمائے، نبی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ مکے سے نکال اور سلامتی کے ساتھ مدینے میں داخل کر، لیکن ایک مہربانی کر، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، وَاجْعَلْ لِي بنا میرے لیے، من لدنکا اپنی جناب میں سے، سلطان نصیرا، اور میرے لیے اپنی جناب میں سے ایک مددگار بھیج۔ نبی نے ایک مانگا، اللہ نے 2 دیے، ایک کو بستر میں لٹایا، ایک کو ساتھ دیا۔ میرے صاحبوں، مرید کے والوں، یہ بات طے ہو گئی قرآن پڑھ کے، اللہ کی نظر میں جو سلطان نصیرہ ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔